أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، موجودہ حالات میں ہم مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تاریخ پڑھیے گا، جب جب حالات بدلنے اور بگڑنے لگے تو معاشرے میں یہی وہ مسلم قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ایسی رہنمائی عطا کرتا ہے کہ مسلم قوم پوری امت کے لیے، مسلم قوم پورے سماج کے لیے ایک نعمت اور رحمت بن کر ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، ہم گھبرانے والی قوم نہیں ہیں، ہم پست ہمت ہونے والی قوم نہیں ہیں، ہم ٹوٹنے والی قوم نہیں ہیں، ہم مایوس ہونے والی قوم نہیں ہیں، ناکامی سے کامیابی کا سبق حاصل کرنے والی قوم ہے، مایوسی کی دنیا میں امید کی روشنی لے آنے والی قوم ہے ہم۔ جہاں لوگ سمجھیں کہ ناممکن، وہیں سے ہمارے ممکن کا سفر شروع ہوتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، حالات آئے دن جب بدلنے اور بگڑنے لگتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے عقیدے پہ ہوتا ہے، ہمارے اخلاق پہ ہوتا ہے، ہمارے اعمال پہ ہوتا ہے، ہمارے کاروبار اور تجارت پہ ہوتا ہے، ہمارے سلوکیات اور معاملات پہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حالات بدلتے اور بگڑتے رہیں گے، لیکن مسلمان وہ ہیں جو حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے امت کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہم اور آپ ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل بنیں۔ آج کے دور کا بڑا مسئلہ یہ ہے، جس قوم کو آئیڈیل بننا ہے، جس قوم کو دوسروں کے لیے رہبر بننا ہے، جس قوم کو دوسروں کے لیے پیشوا اور امام بننا ہے، آج اس قوم کا حال یہ ہے، اللہ کی پناہ زندگی کے بہت سارے میدان اور معاملات میں ناکامی اور رسوائی کا یہ قوم سامنا کر رہی ہے۔ دوستو، ہم اور آپ دوسروں کے لیے آئیڈیل اور مثالی ہیں۔ ہم گفتگو کریں تو ہماری گفتگو مثالی ہوتی ہے، ہم کاروبار کریں تو ہمارا کاروبار دوسروں کے لیے مثالی ہوتا ہے، ہم تجارت کریں تو ہماری تجارت دوسروں کے لیے مثالی ہوتی ہے، ہم کسی کے گھر پڑوسی بن کے جائیں تو پڑوسی بننا اس پڑوس میں رہنے والے کے لیے مثالی بنتا ہے۔ تو ہماری شخصیت مثالی ہے، ہماری گفتگو مثالی ہے، ہماری تجارت مثالی ہے، ہمارے معاملات مثالی ہیں، اور مسلم قوم کی ایک ایک ایکٹیویٹی مثالی ہونی چاہیے۔ ہم تو مثالی ہیں، لیکن عملاً پریکٹیکل کیا دوسروں کے لیے ہم آئیڈیل ہیں؟ کہا کہ بہت کم مسلمان ایسے ہیں، بہت کم مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگی کو لے کر یہ کہا جائے جیو تو ایسے جیو۔ بہت کم مسلمان ایسے ہیں جن کے کاروبار اور تجارت کو لے کر یہ کہا جائے کہ کاروبار اور تجارت کریں تو ایسا کریں۔ بہت کم مسلمان ایسے ہیں جن کی تعلیم دوسروں کے لیے مثالی ہو، جن کی تعلیم دوسروں کے لیے مثالی ہو۔ مثالی بننے کے لیے دوستو
زندگی کا کوئی ایک فیلڈ کافی نہیں ہے، زندگی کا کوئی ایک میدان کافی نہیں ہے. مثالی بننے کے لیے ہر میدان میں اسلام کو اپنانا ہے. اسلام کو اپنائیے گا، مثالی بن جاؤ گے. آج اسلام کو چھوڑ کر ہم خود کو آئیڈیل دکھانا چاہتے ہیں، اسی لیے رسوائی، اسی لیے ذلت، اسی لیے ناکامی، اسی لیے مختلف میادین میں مسلم قوم پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں. اسلام کو چھوڑ کر اگر آپ کہیں پر یہ سمجھیں کہ خود کو ابھرتا ہوا دکھائیں، آپ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اسلام سے جڑنے میں ہماری عافیت ہے، اسلام سے جڑنے میں ہماری سلامتی ہے. اسلام سے جڑ کر ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل اور مثالی بن سکتے ہیں. صحابہ کی اللہ کے نبی نے ایسی تربیت کی نا، اللہ اکبر. آپ صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیے گا. صحابہ کی زندگی دوسروں کے لیے مثالی تھی، کیونکہ مثالی شخصیت نے مثالی جماعت کو تیار کیا، اور مثالی جماعت نے مثالی شاگردوں کو تیار کیا. اسی لیے گولڈن پیریڈز کہا جاتا ہے. فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ سینچوری اسلامک ہسٹری پڑھ کر دیکھیے گا. اللہ اکبر. دین بڑا پاکیزہ تھا کیونکہ دل بہت پاکیزہ تھے. دین کی تعلیمات سے لوگ کھینچے چلے آ رہے تھے کیونکہ لوگوں نے دین کو کتابوں میں نہیں مسلمانوں کی زندگی میں پڑھا. آج لوگ دین کو کتابوں میں تلاش کرتے ہیں. دیکھیں دوستو، مثالی قوم وہ نہیں ہے جو کتابوں کی رہنمائی کرے. بھائی دین کیا ہے؟ کتاب پڑھ کے دیکھیے گا. آپ مجھے پڑھ کر دیکھیے گا دین کہتے ہیں اس کو. ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہو کہ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسلم قوم سے دین کو سیکھا جاتا ہے. اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج دین کی تعلیمات کتابوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں. آج دین کی تعلیمات کتابوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں. اخلاق کا چیپٹر کتابوں میں نظر آتا ہے، زندگی میں نظر نہیں آ رہا ہے. امانت و دیانت داری کا سبق ہمیں کتابوں میں تو ملے گا، لیکن نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے کردار سے امانت و دیانت داری کا سبق ملے گا. حیا اور پاک دامنی آپ کتابوں میں پڑھیں گے، زندگی میں حیا اور پاک دامنی بہت کم نظر آتی ہے دوستو. اسی لیے اگر دوسروں کے لیے آپ مثالی اور آئیڈیل بننا چاہتے ہیں، اسلام کو اپنی زندگی سے جوڑیے گا، اسلام کو اپنی تجارت سے جوڑیے گا، اسلام کو اپنے گھریلو زندگی سے جوڑیے گا، اسلام کو اپنی تنہائیوں سے جوڑیے گا، اسلام کو اپنے کاروبار اور بزنس سے جوڑیے گا، اسلام کو اپنی زبان سے جوڑیے گا، اسلام کو معاملات اور حقوق سے جوڑیے گا. اللہ کی قسم ہم رائٹس کو ادا کرنے والے بن جائیں گے، معاملات میں سچے ہو جائیں گے اور حقوق کے پاسدار بن جائیں گے تو تب چل کر ہم دوسروں کے لیے مثالی بن سکتے ہیں. لوگ کہیں کہ بھائی دین کسے کہتے ہیں؟ مسلم قوم کو پڑھ کے دیکھیے گا. ہمارے نبی کے متعلق ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی نہ تعریف کی. جب ماں عائشہ ام المؤمنین ام عبداللہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے پوچھا پوچھنے والے سے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق تو قرآن کی جیتی جاگتی تصویر ہے. قرآن مجید کی ایک ایک تعلیم آپ کی پاکیزہ سیرت میں نظر آئے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت کے متعلق کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جب زندگی عمل سے جڑ جاتی ہے وہ زندگی آئیڈیل بن جاتی ہے دوستو. عمل سے خالی زندگی کبھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے یہ سبق اپنے صحابہ کو گھول گھول کر پلایا. اس سبق کو اللہ کے نبی نے اپنی پریکٹیکل لائف سے سمجھایا. خندق کا موقع تھا،
اللہ کے نبی کرسی پہ بیٹھ کے حکم نہیں دیا آپ نے کہ جائیے خندق کھودیے، غربت کا زمانہ ہے، بھوک و پیاس کا زمانہ ہے، ہم لیڈر ہیں، ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ گراؤنڈ ورک میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نظر آئے، فیلڈ ورک میں اللہ کے نبی نظر آئے، تب چل کر صحابہ کو ہمت ملی اور مختصر سی مدت میں خندق کی زبردست کھدائی ہوئی، جسے مسلمانوں نے انجام دیا اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر۔ اور ہمارے نبی کا حال کیا تھا؟ صحابہ کے ساتھ مل کر آپ بھی پتھر کو ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کرتے تھے۔ آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ چادر غبار سے آلود ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی، اے اللہ کے نبی بھوک ناقابل برداشت ہے، دیکھیے گا کہ پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی چادر مبارک کو ہٹاتے ہیں، آپ کے پیٹ پر دو دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے دوستو، عمل سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، عمل سے انسان دوسروں پہ اثر انداز ہوتا ہے، عمل سے انسان دوسروں کے دلوں کو فتح کرتا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی پاتی ہے زمانہ، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو۔ علامہ اقبال نے بڑی بہترین بات کہی، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ ایسا مسلمان کہاں نظر آتا ہے دوستو، جس کی زندگی کا ایک ایک ورق آپ آئیڈیل کے طور پر پیش کر سکیں۔ آج ہمیں اسی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات سے نہ گھبرائیں، یہ حالات بدلتے رہیں گے، بگڑتے رہیں گے، حالات میں کمی بیشی ہوتی رہے گی، لیکن ہم مسلم قوم وہ ہیں جو حالات سے مقابلہ کرنے کا ہنر سکھاتے ہیں، حالات سے مقابلہ کرنے کا طریقہ ہم سکھاتے ہیں۔ ہم جینے والی قوم ہیں اور دوسروں کو جینے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ ہم کامیاب ہونے والی قوم ہیں اور دوسروں کو کامیابی کے راستے ہم دکھاتے ہیں۔ ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے دوستو۔ آج بڑا مسئلہ ہے، زندگی میں کوئی معمولی مسئلہ آیا تو زندگی سے مایوس ہو گئے، منہج سے مایوس ہو گئے، مساجد سے مایوس ہو گئے، عبادات سے مایوس ہو گئے۔ حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے، اللہ کے بعض بندے اللہ سے مایوس ہو جاتے، اپنی عبادتوں پہ شک کرنے لگتے، اپنے اخلاق پہ شک کرنے لگتے۔ میں تو با اخلاق، میں تو نیکوکار، میں تو صالح رہا، نمازی رہا، پابند رہا، با عمل رہا، با اخلاق رہا، با ادب رہا، پھر بھی میری زندگی میں یہ آفتیں کیوں، پھر بھی میری زندگی میں یہ مصیبتیں کیوں؟ جو کل تک آئیڈیل تھا آج دوسروں کے لیے وہ ایک تماشا بن گیا ہے دوستوں۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھنا، آئیڈیل بننے کے لیے وقتی مسلمان نہیں بننا، ہما وقتی ہم مسلمان ہیں، یاد رکھو آپ، موسمی مسلمان نہ بننا۔ اللہ کو وہ مسلمان بہت پسند ہے جو موسمی نہ ہو، جو وقتی نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ گزرا نا، اللہ اکبر، ایک مہینہ اور چند دن گزرے ہیں، جائزہ لے کر دیکھو ہم موسمی مسلمان ہیں یا ہما وقتی مسلمان ہیں۔ ہم ہماری زندگی کی ادائیں بتائیں گی، ہماری نمازوں کی پابندی بتائے گی، ہماری نگاہیں بتائیں گی، ہماری سماعتیں گواہی دیں گی، ہماری تنہائیاں چیخ چیخ کر کہیں گی کہ آپ موسمی مسلمان ہیں، آپ وقتی مسلمان ہیں، اوروں سے ڈر کر دین کو اپناتے ہیں، اللہ سے ڈر کر دین کو اپناتے نہیں۔ آپ اللہ سے ڈر کر دین کو اپناتے تو ہما وقتی مسلمان رہتے۔ آپ اپنی بستی میں ہوں یا باہر کی زندگی میں، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، اے اللہ کے بندے جہاں کہیں آپ رہیں اللہ کا تقوی اختیار کریں، یہی تو مسلمان مطلوب ہے آج۔ اسی لیے دوستو، آئیڈیل بننے کے لیے اپنی زندگی کو عمل کے حوالے کیجیے،
عقیدے کی بات کریں تو ہمارا عقیدہ دوسروں کے لیے مثالی ہونا چاہیے. بد عقیدگی سے پرہیز کریں, شرک و بدعات سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں, نبی سے محبت کی اور نبی کی سنتوں کو اپنانے کی بات کریں تو ہم وہاں پر آئیڈیل نظر آئیں اور کہیں کہ بھائی دیکھو ان کی زندگی میں سنتیں نظر آتی ہیں. ہمارے نبی کا شب و روز, ہمارے نبی کے دن اور رات کیسے تھے, آپ مسلمان کو دیکھو, ہمارے نبی کی زندگی مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے. یہ مسلمان ہیں دوستو جو انقلاب بپا کرتے ہیں, یہ مسلمان ہیں جو دلوں پہ چھا جاتے ہیں, یہ مسلمان ہیں جو حالات کا دھارا موڑتے ہیں, یہ مسلمان ہیں جو انسانیت کے لیے رحمت ہے, اور یہ مسلمان ہیں اگر یہ غائب ہو جائیں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, آسمان اور زمین رونے لگے. ایسے مسلمان کو آئیڈیل مسلمان کہتے ہیں. دوستو پہچانیے خود کو, کہاں کمزوری ہے. یاد رکھیں میں نے کہا نا کہ آئیڈیل بننے کے لیے زندگی کا ایک میدان نہیں, زندگی کے ہر میدان میں ہمیں آئیڈیل بننا ہے. بعض اللہ کے بندے عقیدے میں بہت آئیڈیل رہتے ہیں, کتاب و سنت کی کوئی بات آئے آپ ان سے پوچھئے گا, معمولی مسئلہ بڑا مسئلہ زبردست علمی جواب آپ کے سامنے دیں گے, لیکن ان کی اخلاقی زندگی آپ دیکھیے گا, زبان کھولیں تو دل کراہنے لگے, زبان کھولیں تو رشتے بکھرنے لگے, زبان کھولیں تو سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے. تو مطلب یہ ہے اخلاقی کمزوری ہے آپ کے اندر. پہچانیے خود کو, کہاں کمزوری ہے میرے اور آپ کے اندر. ہاں مولانا میں عبادات میں اچھا ہوں, معاملات میں میرا دل صاف نہیں ہے, میں اوروں کو دھوکہ دیتا ہوں, اوروں کا مال ہڑپتا ہوں, جب بزنس کی بات آتی ہے صرف مال کمانے کے چکر میں ساری حدیں میں پار کر دیتا ہوں. مطلب یہ ہے آپ معاملات میں سچے نہیں, جھوٹے ہیں, تو آپ کو یہاں آئیڈیل بننے کی ضرورت ہے. واللہ العظیم آج کے دور کا یہ بہت بڑا لیسن اور سبق ہے. دوستو مسلمان اگر آئیڈیل بن جائیں تو ہمیں ہندوستان میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سی اے کا معاملہ ہو, این آر سی کا معاملہ ہو, یا ایس آئی آر کے ذریعے سے مسلم قوم کی جانچ پڑتال ہو, کوئی بھی معاملہ آئے, اگر ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل رہیں گے کہ کل کا سورج جب طلوع ہوگا سب لوگوں کی زبان سے ایک آواز نکلے گی, یہ مسلم قوم تو ہمارے لیے نعمت ہے, یہ مسلم قوم تو ہمارے لیے رحمت ہے, یہ مسلم قوم تو دینے کی پوزیشن میں ہے. اگر یہ ہندوستان سے نکل جائیں تو ہندوستان کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ایسا بننے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم نکل جائیں تو ہماری بستی کا کیا ہوگا, ہمارے محلے کا کیا ہوگا, ہماری قوم کا کیا ہوگا, ہمارے ملک کا کیا ہوگا. یہ معمار قوم جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس کے جانے سے فرق پڑتا ہے. دوستو بس اللہ کے بندے معاف کیجئے گا, کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے ہم نہیں کہتے ہیں, بوجھ بن کے رہتے ہیں دھرتی پر, جہاں بھی جاتے ہیں دکھ پہنچاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, دوسروں کو پریشان کرتے ہیں, ان کی عادت ہی پریشان کرنا. کیسے مسلمان یہ آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ دوستو ہم تو پریشانی کو دور کرنے والی قوم ہیں, پریشانی کی دوا بتانے والی قوم ہے, پریشانیوں سے نکلنے کا نسخہ بتانے والی ہم قوم ہیں. تو کیسے بتائیے ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں؟ اسی لیے بعض اللہ کے بندے قریب ہوں گے تو دل بکھر جائے گا, بات کریں تو رشتے ٹوٹ جائیں گے, خاندان بکھر جائیں گے, ہمیشہ جھوٹ, ہمیشہ لعن طعن, ہمیشہ گالی گلوچ. میں خاص کر ہمارے نوجوان اور بچوں سے کہوں گا, آج بڑا مسئلہ ہے. آج آپ کو دیکھ کر دوسرے بچے سیکھتے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے بچوں کی زبان آپ دیکھیے گا, کبھی ہوٹل میں چائے پینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بازو جو نوجوانوں کا طبقہ, بچوں کا طبقہ ہوتا ہے, ہر بات میں گالی گلوچ, ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. اللہ کی پناہ. یاد رکھیں دوستو, ہماری زبان بتائے گی کہ اسلام کسے کہتے ہیں, ہماری گفتگو گواہی دے گی اسلام کسے کہتے ہیں. ارے بات بات میں ماں بہن کی گالی دینے والے کیسے آئیڈیل بن سکتے ہیں دوسروں کے لیے؟ بتائیے. ہماری مجلسیں آئیڈیل ہونی چاہیے, ہماری زبان آئیڈیل ہونی چاہیے. تو بچوں کی تربیت اس انداز سے کیجئے گا, یہ ماں باپ سے بھی ہم کریں, یہ گزارش کریں گے. اگر بچے گالی دیتے ہیں نا
فوری طور پر تنبیہ کیجئے گا، اپنے بچوں کی زبان میں مٹھاس پیدا کیجئے گا، شائستگی لائیے گا، تبھی یہ بچے آگے چل کر لیڈ کرنے والے ہیں۔ یہ بچے ہماری قوم کو لیڈ کرنے والے بچے ہیں۔ اگر مسائل بھی آئیں گے، ان کی زبان میں اتنی مٹھاس ہوگی، مسائل کا مقابلہ آسانی سے کر سکتے، ورنہ اللہ رحم کرے کوئی بھی پرابلم کریٹ ہوتا ہے، وہاں انسان کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے گا، جب تک آپ نارمل ہیں آپ کا چہرہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، آپ کا اصلی چہرہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب پرابلم وہاں کوئی کریٹ ہو جائے، جب کوئی مصیبت وہاں آ جائے، جب آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، وہاں اصلی چہرہ کھل کر آتا ہے، وہاں آپ کی زبان کھل کے آتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اسی لیے دوستو، ہمیشہ قابو میں رکھیے خود کو کنٹرول میں رکھیے۔ آپ من کرے گا غصہ کرنے کا، اسلام کی خاطر غصے کو دبانے کی کوشش کیجیے گا، من کرے گا گالی دینے کا، اللہ کے واسطے اپنی گالیوں کو اپنے پیروں تلے زمین میں دفن کرنے کی کوشش کیجیے، تبھی چل کر ہماری زبان سے دوسرے لوگ راحت محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے دوستو، ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل بننا چاہتے ہیں تو عملی زندگی کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ۔ موسمی مسلمان نہیں رہیں گے، ہم وقتی مسلمان رہیں گے۔ موسم جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، لوگ ہمیں پڑھ کر، ہمیں دیکھ کر گواہی دیں گے۔ عبادتیں ایسی ہوں، عقیدہ ایسا ہو، معاملات ایسے ہوں، کاروبار ایسا ہو، زبان ایسی ہو اور تعلقات ایسے ہوں، ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ گواہی دینی چاہیے، تب ہم آئیڈیل بنیں گے انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ آئیڈیل بننے کے لیے لوگ اسلام کو کتابوں میں تلاش نہ کریں، لوگ کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھتے ہوئے اگر ہماری زندگی سے جوڑ کر دیکھیں گے تو کوئی فرق نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہاں بھی امانت ہے، ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی امانت ہے، کتابوں میں بھی سچائی کی تعلیم ہے، ہماری زندگی میں بھی سچائی نظر آ رہی ہے، وہاں بھی عبادات کا سبق ہے اور ہماری زندگی سے بھی عبادات کا سبق مل رہا ہے، وہاں بھی رحمت ہے اور ہماری شخصیت میں بھی رحمت ہے، تب چل کر ہم دوسروں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دعا کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک دین اسلام سے جڑے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پروردگار آئیڈیل اور مثالی بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے لیے نمونہ بنا دے۔ جہاں کہیں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی کوتاہیاں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات کو دوسروں کے لیے مثالی بنا دے۔ اللہ کے وہ بندے جو اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کے دلوں کو موڑ دے، اللہ تعالیٰ انہیں سچی تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر نوجوانان ملت کو دین کی مکمل پاسداری کرنے، دین کی مکمل اطاعت کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو ان کے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، اللہ بری صحبت سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اچھی صحبتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اچھی اور نیک دوستی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، دین کی بنیاد پر جڑنے، دین کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے اور دین کی بنیاد پر زندگی کا یہ سفر آگے بڑھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو کھنگال دے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے، اور آنے والے جو مبارک ایام ہیں ذی الحجہ کے، ان مبارک ایام کی قدر کرنے اور صحیح معنوں میں بندگی بجا لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو سفر حج پر ان سال نکل رہے ہیں اور نکل چکے ہیں، تمام حجاج حضرات و خواتین کی اللہ حفاظت فرمائے، سفر و حضر میں اللہ ان کا حامی اور ناصر بن جائے، اللہ انہیں حج مبرور نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو حج کرنے سے رہ گئے ہیں، آنے والے سالوں میں اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، ہر قسم
قسم کی آفت سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو امن کے سائے سے محروم ہیں اللہ انہیں امن کا بادل نصیب فرمائے, اللہ انہیں امن کا سایہ نصیب فرمائے. سرزمین غزہ اور فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام کی مکاریوں کو اللہ مٹی میں ملا دے. اللہ دشمنان اسلام کے دلوں کو, سینوں کو اسلام اور توحید کے لیے کھول دے. اور اسی طرح سرزمین ہندوستان میں جو مدارس و مساجد ہیں اللہ تمام مدارس و مساجد کی حفاظت فرمائے, علماء کی حفاظت فرمائے. ہمارے بزرگوں کا سایہ اللہ تا دیر باقی رکھے. نوجوانان ملت کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نوجوانوں کو اپنی جوانی کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے کاروبار, تجارت اور مال کے پرابلمز کو, مسائل کو حل فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کی الجھنوں کا خاتمہ فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھول دے. اللہ ہماری عورتوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. جو طبیعت کو لے کر پریشان ہیں, جو اپنی صحت کو لے کر پریشان ہیں, اللہ صحت و عافیت کے فیصلے فرمائے. اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. ہر قسم کے فتنے سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. خصوصاً ہماری یہ بستی سرزمین پرنمبٹ کی اللہ حفاظت فرمائے. یہاں کے نوجوانوں کو اللہ مثالی بنا دے, آئیڈیل بنا دے. اللہ ہم سب کو اسلام پہ باقی رکھے اور اسلام پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.